ہم سب ایک اور سوال جو داڑھی ہی کے ضمن میں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے اپنے تعلق کے اظہار کا ایک نمونہ ہے کہ آدمی داڑھی رکھے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، تو پھر ان کو تو بدرجہ عتم اس کو اپنانا چاہیے؟ یعنی پھر ان کے لیے کیا جو دین کی بات کرے اور داڑھی نہ رکھے تو اس کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ دین سے تو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ایک چیز جب محبت کا اظہار ہے تو محبت کے اظہار کے اسالیب مختلف ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی آدمی آپ کے لباس کو اپنا لے، ممکن ہے کوئی آدمی محض آپ کے لب و لہجے کو اپنے لیے ایک اسوہ قرار دے، ممکن ہے کوئی اور شخص کسی اور چیز کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھے۔ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس یہ انتخاب ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال ہے مثال کے طور پر، ان کو عاشق رسول سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے کیسی محبت رکھتے ہیں، لیکن اس محبت کا ظہور داڑھی کی صورت میں نہیں ہوا۔ سید قطب نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے دے دی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کس شان کے ساتھ مقتل میں گئے، اور ان کی اپنی زندگی، ان کے افکار، ان کے خیالات سے 10 جگہ مجھے اختلاف ہوگا، لیکن ان کے اخلاص سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، دین کے ساتھ ان کے تعلق سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، ان کی غیر معمولی شہادت سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ان کی داڑھی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ کس چیز کو دین کا معیار قرار دے رہے ہیں۔ یہ دین کا معیار نہیں ہے، اظہار محبت کا ایک اسلوب ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پر کسی بڑے لیڈر سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہٹلر سے لوگ متاثر ہوئے، اس کی طرح کی مونچھیں رکھنا شروع کر دیں۔ قائد اعظم سے لوگ متاثر ہوئے، جناح کیپ رواج پا گئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر جناح کیپ نہیں پہنی تو کیا آپ اس کی محبت پر کوئی بات کہیں گے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے کسی چیز کو اپنانے کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کس مبدا سے اٹھی ہے۔ تو وہ اگر تو دین ہے تو دین میں اس کو ثابت ہونا چاہیے، اور اگر وہ دین نہیں ہے، محبت سے تعلق کے اظہار کے لیے کسی کلچرل پہلو سے آپ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو اسی طرح اس کو بیان بھی کریں۔ ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، آپ نے فرمایا ابھی کہ دین کا جو مشمولات ہیں اس کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ بڑی کیٹیگری کیا ہے جس سے یہ احکام جو ہے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ مطلب بظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑی کے اوپر بال اگانے سے کوئی تزکیہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یوں بیان کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو خدا کو مانتے ہیں ان کی نشانی کے طور پر ایک علامت مقرر کر دی ہے، تب تو وہ دین کے اوور آل فریم کے اندر یہ آ سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حیثیت سے مقرر کیا ہے تو پھر یہ بات بیان ہونی چاہیے، یہ بات پھر قرآن میں بیان ہونی چاہیے، اس کو ایک سنت کی حیثیت سے منتقل ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ جس وقت آپ کے سامنے لوگوں کی بیان کردہ ایک چیز آئے گی، یعنی قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کسی چیز کو جاری نہیں کیا، تو دین کا کانٹینٹ مکمل ہو گیا۔ اب لوگ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اس کو روایت اور حدیث کہتے ہیں۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، جن کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی، یہ باتیں لوگ اپنے فہم کے لحاظ سے اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات جملے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات پس منظر بھی موجود نہیں ہوتا۔ ان سے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ کیا یہ کہ آپ ہر بات کو دین بنا دیں؟ نہیں، آپ اس پہ غور کریں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، اور جو اصل دین آپ کو دیا گیا ہے یعنی قرآن اور سنت کی صورت میں آپ یہ دیکھیں گے اس دین سے اس کا ریلیشن کیا بنتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ریلیشن واضح کیا ہے۔ یعنی آپ اصل میں نہ آپ لوگوں کی مونچھیں کٹوانا چاہتے ہیں، نہ داڑھی لمبی کرانا چاہتے ہیں، آپ جو وضع قطع اختیار کر رہے ہیں اس وضع قطع کو دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وضع قطع آپ کے باطن پر دلالت کر رہی ہے۔ آپ کے باطن میں عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اور اس کا اظہار آپ کے لباس میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے بولنے میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے انداز گفتگو میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ تکبر جو اندر پایا جاتا ہے، یہ جب وضع قطع میں اپنا ظہور کرتا ہے تو اس سے اوباشوں کی ایک حیت پیدا ہوتی ہے۔ حضور اس سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بات کو سمجھنے کا عمل ہے۔ جب آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو پورا دین ایک ربط و نظام کے ساتھ سامنے آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول بیان کیے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کو خدا کے پیغمبر نے اللہ کی ہدایت کے مطابق
لوگوں کی وضاقتہ میں بھی دیکھا، لوگوں کے اسلوب گفتگو میں بھی دیکھا، لوگوں کے رہن سہن میں بھی دیکھا، اور ہر جگہ توجہ دلائی کہ تمہاری وضاقتہ ایک خشیت رکھنے والے انسان کی وضاقتہ ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن اسراف اور تبذیر سے پاک ہونا چاہیے، اور تمہاری زندگی اعتدال اور توازن کا نمونہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں۔ تو میں اس بات کو بیان ہی قبول کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ بات اصل میں ہے کیا، وہ بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، وہ بات یہ ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک پہلو آپ کی اس پوری جو آپ کا بیان ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ مان لیا ہو سکتا ہے یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہو، ایسے ہی ہو، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہی بات صحابہ اکرام نے بھی سمجھی تھی؟ یعنی داڑھی کی اس روایت سے جو نقطہ نظر آپ نے سمجھا، سیاق سباق جن کے سامنے یہ پیش آئی تھی، کیا وہ بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے کہ رکھنی ہو تو بڑی رکھیں اور مجھے چھوٹی کریں، وہاں تو سب ہی رکھ رہے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا فقہا کے ہاں کہ سزاؤں کے طور پر داڑھی کو سزا کے طور پر منڈوانے کی بھی بات کی گئی، تو ہمارے فقہا اور باقی جو امت کے علماء ہیں انہوں نے اس بات کو کیا ایسے ہی سمجھا، اور اگر ایسے نہیں سمجھا تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ دیکھیے، اگر یہ بات صحابہ کرام میں اس طرح سے زیر بحث آتی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی حیثیت سے زیر بحث لاتے، تو پھر تو یہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری کی جاتی، یہ وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، بہت بعد میں آئی۔ فقہا کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ شوافع کا نقطہ نظر اس میں بہت مختلف ہے، احناف کا بہت مختلف ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کا ظہور ہوتا ہے کہ آپ مصر میں جائیں، آپ مراکش میں جائیں، آپ کو نماز پڑھانے والے ائمہ جو مسجد میں مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گے جن کی داڑھی نہیں ہے۔ بہت سی دنیا کی قومیں ایسی ہیں جن کے ہاں داڑھی اگتی ہی نہیں، ملیشیا میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس طرح اگتی ہی نہیں ہے داڑھی جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے۔ تو ایک ایسی چیز کو دین کیوں بنایا جاتا جس کے معاملے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق رکھی ہوئی ہے؟ یہ دین نہیں ہے، بلکہ ایک وضاقتہ ہے جو آپ نے لوگوں کی دیکھی، اس کی اصلاح فرمائی۔ یہ دیکھیے، یہ وضاقتہ آپ کے بالوں میں اگر آئے گی، آپ کے لباس میں آئے گی، یعنی کوئی متکبرانہ وضاقتہ آپ اختیار کریں گے تو اس سے آپ کو توجہ دلا کے روکا جائے گا۔ تو میرے اور علماء کے درمیان، یعنی علماء احناف کے درمیان کہیے، جو اس میں اختلاف ہے وہ اختلاف یہ نہیں ہے کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قبول نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ارشاد کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک ہلکا پھلکا سا سوال، لائیو آڈینس بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ دین پہ اتنا کام کیا، لیکن اتنا کام کرنے کے بعد جب پبلک میں آپ اس کو پیش کرتے ہیں، وہ سامنے آتا ہے اور کوئی آدمی آگے سے یہ اعتراض شروع کر دے کہ بھئی آپ کی داڑھی نہیں ہے، تو کبھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ریکنسٹرکشن کا کام کرنے سے پہلے اللہ میاں آپ کو بھی کوئی یعنی اسی طرح سے فطری لمبی داڑھی دے دیتا تاکہ کم سے کم یہ اعتراض تو نہ ہوتا؟ نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت ہوتی ہیں، وہ جو فیصلے بھی کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو وہ اہمیت دے لی، یعنی ایک تو دین بنانا ہے، نہیں یہ دین سے آگے جا چکی ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے امام مسجد کا انتخاب کرنا ہے، خدا کا پیغمبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ وہ قرآن کیسا پڑھتا ہے، یہ دیکھیے کہ وہ سنت کا کتنا بڑا عالم ہے، لیکن ہمارے ہاں یہی چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ تو مجھے چونکہ اس ریکنسٹرکشن کے کام کو کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی نے معاونت فرمائی ہے کہ اس میں یہ چیز خود ہی غائب ہو گئی۔ اس میں بھی ایک خوبی ہے، جتنی ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے، اور میں عرض کر دوں کہ وہ دین سمجھ کر نہیں، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی مشابہت، وہی محبت، جس حد تک بھی ہم آپ کی پیروی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے لباس کے انداز بدل گئے، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو علماء میں سے کوئی بھی وہ لباس نہیں پہنتا، خاص طور پر بر صغیر میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اب ممکن نہیں رہا پہننا، یعنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ گدھے پر سواری نہیں کرتے، اونٹ پر سواری نہیں کرتے، اب گاڑیوں میں آپ پھرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ محبت کی وجہ سے اپنائے رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے۔ لہٰذا اس کی نہ تحقیر کرنی چاہیے، نہ اس کے بارے میں کوئی استہزاء اور استخفاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے فہم میں، جس طرح اور بہت سی روایتوں میں یہ ہوا ہے کہ بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایتیں اس طرح منتشر جملوں کی شکل میں ہے۔ تو آپ دیکھیے، اگر میں قرآن مجید کے جملوں کو منتشر کر دوں تو اس سے بھی آپ غلط مطلب سمجھ لیں گے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کے نظم کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ بات کہاں ٹھیک بیٹھ رہی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واجب ہے کہ آپ اپنی وضاقتہ کی اصلاح کریں،
یہ واجب ہے، لیکن یہ حکم جو دیا گیا ہے وہ اصل میں آپ کی وضع قطع کی اصلاح کے لیے دیا گیا، اور اس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے کہ آپ کے باطن میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ظاہر میں بھی کوئی چیز متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، ہم سب ارادہ تو یہ تھا کہ یہ 23 اعتراض ہیں اور آج کے پروگرام کو لے لیں گے، لیکن 45 منٹ ہو گئے ہیں، پہلا ہی ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ آخری بات اس ضمن میں، مزید کوئی سوال لائیو آڈینس جو سن رہے ہیں ان کو بھی کوئی سوال پیدا ہو تو وہ اس میں نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع سے متعلق ہم پوچھ سکتے ہیں۔ آخری چیز وہ یہ بتائیے گا کہ ویسے آپ کو داڑھی کے بارے میں، یعنی داڑھی مردوں نے رکھی ہوئی ہو تو کیسی لگتی ہے؟ یعنی مردانہ وجاہت کے لحاظ سے آپ چاہتے ہیں کہ مطلب داڑھی رکھیں، مرد اچھے لگتے ہیں؟ بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی میں اگر مجھے ہوتی تو ضرور رکھتا، اس لیے کہ مجھے داڑھی بہت اچھی لگتی ہے، کوئی مجھے اس کے ساتھ ابا نہیں ہے۔ لیکن جب دین آپ سمجھائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ دین کیا ہے، دین میں کسی چیز کی نوعیت اور اہمیت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ دین میں چیزیں ایسے ہی داخل ہو جاتی ہیں ہاچ پاچ، اس کا ایک پورا نظم ہے جس کے ساتھ وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو میں نے اس نظم کو اپنی کتاب میزان میں متعین کر کے اس کی پوری تفصیل کی ہے، اور یہ سمجھانے کی صحیح کی ہے دین کہاں سے پیدا ہوتا ہے، دین کا ہدف کیا ہے۔ آپ نے جو دین کا ہدف متعین کیا ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا نا، یعنی پیغمبر کا تعارف کراتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ یہ پیغمبر کس لیے آئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، یہ تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ تزکیہ ہے جو مقصود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مونچھوں کو کم رکھنا ہے، اس کو ایک فطرت کے حکم اور ایک سنت کی حیثیت سے بیان کیا اپنی کتاب میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ طہارت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یعنی بدن کی طہارت کے ساتھ آپ مونچھیں بڑی رکھیں گے تو متکبرانہ وضع پیدا ہوگی، یہ باطن ہے، اور ظاہر کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جو کچھ کھائیں پئیں گے وہ بھی آلودہ ہوگا۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لی، یعنی باطن کی طہارت، ظاہر کی طہارت، یہ بتایا گیا۔ دونوں کو ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں پھر ایک وضع قطع کی اصلاح پیش نظر ہوگی۔ آپ نے تو یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں آئے گا، یعنی آپ بڑی رکھیں گے تو آپ سے کہا گیا چھوٹی کریں، آپ نے ویسے ہی مڑوا دی تو موضوع ختم ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ بالوں کا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بالوں کا اکرم شارک، یعنی یہ بالوں کو بنا سنوار کے رکھو۔ آپ نے بال مڑوا دیے جیسے ہم حلق کرواتے ہیں، بھئی یہ موضوع زیر بحث نہیں رہے گا، ختم ہو گئی یہ بات۔ تو اصل میں بات پوری سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دین چند اصولوں پر کھڑا ہے، اور وہ اصول کہاں سے؟ اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں متعین ہوتے ہیں۔ جب اس سے دین کا ایک مجموعی تصور قائم ہو جاتا ہے تو پھر روایات جتنی ہیں ان کے اندر رکھ کے دیکھی جاتی ہیں، اور ان کا ریلیشن اس سے قائم کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس پوری بات کا ریلیشن قائم کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو موقعوں کے اوپر کہی ہے، یعنی یا تو وضع قطع کی اصلاح کرنے کے لیے کہی ہے، اور یا یہود کی یا بعض دوسرے اور گروہوں کی بعض بدعتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کہی ہے۔ یعنی جب ان کی بعض بدعتوں کو بیان کیا گیا، اور یہ مذہبی فرقوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی بدعت کی اصلاح کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم اس کی مخالفت کرو، یعنی یہ جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھتے، مثلا دیکھیے اسی روایت میں زیر بحث آپ نے فرمایا تم جوتے پہن کے نماز پڑھ لیا کرو، ایسے ہی فرمایا۔ تو یہ کیوں فرمایا؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم تمام مسجدوں کے اندر جوتے پہننے کے لیے جایا کریں گے؟ نہیں، اس موقع پر فرمایا جس سے مقصود یہ تھا کہ ایک بدعت پیدا کر لی گئی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو جہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جگہ مناسب نہیں ہے، کوئی قالین نہیں بچھا ہوا، صف نہیں بچھی ہوئی، جیسے جنازے کی نماز ہے، تو آپ جوتوں سمیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے یہ بتایا کہ اس کو بدعت مت بناؤ۔ تو آپ کا کوئی اگر آپ کے سامنے لفظ آتا ہے، کلمہ آتا ہے، بات آتی ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ کیا چیز ہے۔ یہ سمجھنے کا عمل روایات کے معاملے میں بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور بات نہیں بیان فرما رہے، لوگ آپ سے بات سن کر بات کو بیان کر رہے ہیں، اور بعض اوقات بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر جیسی شخصیت پر سیدہ عائشہ نے تبصرہ کیا، جب انہوں نے یہ بیان کیا میت کو عذاب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے، لیکن بعض اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ تو جس طرح بات کو سننے میں غلطی لگتی ہے، اسی طرح بات کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ یہ سمجھنے میں غلطی لگی ہے جس کی میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک آدمی پلٹ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، ہم اسی بات پر مطمئن ہیں
تو میں نے اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی. یعنی بسم اللہ، آپ جس بات پہ مطمئن ہیں اس پہ عمل کریں. ہم سب اپنے اطمینانی کے لحاظ سے اللہ کے سامنے جواب دیں. اگر میرا ایک چیز پر اطمینان ہے تو میں اس کی پیروی کروں گا اور آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ بیان کر دوں گا. آپ کا ایک دوسری بات پر اطمینان ہے تو میرا کوئی حق نہیں کہ میں اس کو ہدف تنقید بناؤں. مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اس کو استہزاء یا استخفاف کا نشانہ بناؤں. وہ آپ کا فہم ہے، آپ کو اپنے ہی فہم پر عمل کرنا چاہیے، آپ اسی کے لیے جواب دیں ہیں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کاش ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ ہم اہل علم کی باتوں کو اس جذبے سے سنیں، جو کچھ ہم پہلے جانتے ہیں اس پر نظر ثانی کے لیے تیار رہیں. اگر کسی بات سے ہمیں اتفاق ہو تو شائستہ طریقے سے اس پر اپنی بات کہہ دیں. اختلاف ہے تو اختلاف کو بھی مہذب طریقے سے بیان کر دیں اور اس کے بعد جس چیز پہ ہمارا اطمینان ہے اس پر ہم عمل کریں. تو یہ رویہ اگر ہم اختیار کر لیں تو یہ فرقہ بندیاں، یہ نفرت کی چیزیں، یہ ایک دوسرے سے بغض، یہ جس طرح کی فضا ہمارے ہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ دین کے اندر لانے کی بجائے ہم دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی دین سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی اصلاح ہوگی. تو اس میں اصل میں سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. ایک شخص دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو آپ دلیل سے اس کی غلطی ضرور واضح کریں، لیکن اس کو استہزاء اور استخفاف کا موضوع نہ بنائیں. اچھا ہم سب آپ کی اس پورے بیان سے مثلا اگر کوئی ایک سنجیدہ طالب علم ہے تو وہ یہ نتیجہ تو نکالے گا کہ آپ کے فہم میں اور امت کے علماء کے فہم میں اس روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہے. لیکن یہ کہنا تو مطلب میں دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں اور میں خود ایک زمانے تک چونکہ اس پورے سفر میں رہا، یہ کہنا تو بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ اس روایت کو نہیں مانتے یا آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا یا آپ نے اٹھا کے پھینک دیا یا آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو آپ نے بھی بیان کی، ظاہری بات ہے آپ نے لکھی بھی ہیں کتابوں میں، کیا وجہ ہے؟ وجہ سمجھائیں کہ، اور آپ نے 20 جگہ پہ یہ باتیں بیان بھی کی، یہاں ذرا زیادہ تفصیل سے ہو گئیں. اس کو سننے کے بعد کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مثلا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں مانتے؟ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ جب بھی کوئی لوگ مجھے یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو اپنی ساری زندگی میں ایک ایک روایت کو برسوں سمجھنے میں وقت صرف کرتا ہے. آج بھی میں اپنا آخری کام جو کر رہا ہوں وہ حدیث کے پروجیکٹ پر کر رہا ہوں. یعنی یہ کچھ روایات کا ذخیرہ ہے جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کو ایک مرتبہ پھر ترتیب دینے کی صحیح کی جا رہی ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے پیغمبر کی باتیں ہیں، اس جلیل القدر ہستی کی باتیں ہیں جو لوگوں نے بیان کر دی ہیں. وہ نہ بیان کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، تو آپ کی نسبت میرے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ان میں سے ایک ایک کو سمجھنا، ان کی تحقیق کرنا، ان کے بارے میں یہ جاننا کہ ان کا محل کیا ہے، مقام کیا ہے، مدعا کیا ہے، اس کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جب میں کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کروں گا تو یہ بتاؤں گا کہ اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے. اور اس معاملے میں تمام محقق علماء یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ روایات جن کو آپ حدیث کہتے ہیں، جن کو اخبار احاد کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں، یہ لوگوں نے بیان کی ہیں. اس وجہ سے پہلے دن سے یہ تحقیق کا موضوع ہے. یوں نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیان کر دے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان لوگ بیان کر رہے ہیں، میرے سامنے نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. جی سامنے جو چیز حضور دے کر گئے ہیں، جو پوری قطعیت سے منتقل ہوئی ہے، جس کی نسبت آپ کی طرف متحقق ہے، وہ قرآن اور سنت ہے، جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے. وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، لیکن فہم وہاں بھی زیر بحث ہوگا. یعنی آپ کسی سنت کو سمجھ رہے ہیں، آپ قرآن کی کسی آیت کو سمجھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہو یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. تو ہمیں اصل میں علمی طریقہ اختیار کرنا چاہیے چیزوں کو سمجھنے کا. رہی یہ بات کہ جی بہت سے دوسرے لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھی ہے، تو میرے نزدیک میں یہ پوچھوں گا کہ میں ایک مسیحی یا ایک یہودی کے پاس جاتا ہوں، میں اس کو جا کر دین بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ ٹھیک نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ جواب میں مجھے یہ کہتا ہے کہ ہمارے تو سب علماء یہی کہتے ہیں، ہمارا تو پاپائیت کا پورا ادارہ اسی کو بیان کر رہا ہے، ہم تو سینٹ پال کے زمانے سے لے کر کسی اور چیز سے واقف ہی نہیں، تو کیا یہ ہمارے سب کے سب سینٹ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے متکلمین، یہ سینٹ آگسٹائن اور سینٹ اکنیوا، یہ سارے کے سارے احمق ہو گئے تھے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ بات یہ ہے کہ یہ بسا اوقات ہوتا ہے
کہ ایک چیز سمجھ لی گئی، اس کے بعد لوگ پے در پے اس کو اس زاویے سے دیکھتے چلے جاتے ہیں، کوئی شخص آ کے اس کو چیلنج کر دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں علمی فضا بننی چاہیے کہ آپ کسی چیز کا جائزہ لیں، شائستگی سے کہہ دیں گے جی دلیل کمزور ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن کسی چیز کو پروپیگنڈے کا موضوع بنانا یہ در حقیقت علم کا، تحقیق کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ مسلمان اس زوال کو کیوں پہنچے، تو میں یہ کہوں گا کہ نہ دین میں تحقیق کے لیے تیار ہوئے، نہ دنیا کے امور میں تحقیق کے لیے تیار ہوئے۔ آپ جب تحقیق کا دروازہ بند کر دیں گے تو پھر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے مدعا کے لیے میرے جیسے کسی شخص کا انتظار کرنا پڑے گا جو سب کی گالیاں کھا کر وہ بات کہے جو اس کے نزدیک ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر کرونا آئے گا تو اس کے لیے بھی مغرب کی لیبارٹریوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ وہ اس کی ویکسین بنا دیں۔ تو اپنے ہاں تحقیق اگر آپ نہیں کریں گے تو اسی انجام کو پہنچیں گے۔